السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد میں شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان مشرکین مکہ کو مار رہے تھے اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ ہار کر بھاگ رہے تھے اور مسلمان جو ہے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑا کیا تھا، اس لیے کہ کوئی پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی فوج پر حملہ نہ کر دے، تو وہ تیر انداز جب اپنا مقام چھوڑ چکے تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اپنے کچھ فوجی ساتھیوں کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہوئے، اور یہ دیکھ کر جو مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا، تو اس طرح مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، اور پھر یہ بھی افواہ اٹھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے آگے ثابت بن وحدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں پتہ و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح حوصلہ افزاں اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گھڑت تھی۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی، چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑنے، نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ عین اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خونریز معرکہ آرائی جاری تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔
اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جاں سپاری اور شجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی عمارہ رضی اللہ عنہ بن یزید بن الاسکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ ابن الاسکن رضی اللہ عنہ کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ آرائیاں کیں، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن خمسہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلی ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں خمیاں توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔
طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابی یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نادر الوجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ وروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا انداز نسائی کی ایک اور روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، حس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری نے خیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد و طیالسی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے، یہ جنگ کل کی کل طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں
سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔